وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم فقهنا فی الدین۔ آج کے جو ہے نا آج کا سورہ لہب، ٹھیک ہے۔ آج کل جو ہم نے پوائنٹس چھوٹ گئے تھے ہم سے وہ کور کریں گے ہم انشاءاللہ۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ سورہ لہب کا تعارف۔ جی، اس سورت کا نام پہلی آیت کے الفاظ تبت یدا ابی لہب سے لیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ المسد ہے۔ سورہ لہب جو ہے مکی سورت ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 24 کلمات ہے اور 81 حروف ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت اور دنیا اور آخرت میں اس کے بھیانک انجام کا تذکرہ کیا اس سورت کا موضوع ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کریں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہ صدا لگائی، یا صبح یا صبح۔ عرب میں اس طرح کی آواز کو خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ آواز کس نے لگائی ہے؟ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ اکٹھا ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک گھوڑ سوار لشکر لے کر ہے جو تم پر حملہ ور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ما جربنا علیک کذبا، کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، پھر میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے آیا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تباً لک ما جمعتنا الا لہذا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیانک انجام۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اس کو ابو لہب، شعلے والا، کہا جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سب قبیلے آپ کے مخالف ہو گئے، البتہ بنو ہاشم اور بنو مطلب نہ صرف آپ کی
مخالفت سے باز رہے بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے، لیکن ابو لہب نے بنو ہاشم میں ہونے کے باوجود آپ کی سخت مخالفت کی اور صفا والے دن آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے یوں بددعا دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بددعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دی، یعنی یہ پیش گوئی فرما دی کہ یہ گستاخ عنقریب ذلت کی موت مرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غزوہ بدر کے چند روز کے بعد یہ اچھا کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرنے کے بعد 3 دن تک کوئی اس کی لاش کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سخت بدبودار ہو گئی۔ جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو انہوں نے گڑھا کھود کر لکڑیوں کے ساتھ اس کی لاش کو ڈھکیل کر اس میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دی۔ مال او کسب کچھ کام نہیں آیا۔ ابو لہب بہت مالدار اور سخت بخیل شخص تھا۔ اس کی مالداری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جو 200 اوقیہ سونے کا مالک تھا۔ ایک اوقیہ 3.25 کلو سونا کا ہوتا ہے۔ کسب کا مطلب ہے کامیابی، کسب کا مطلب ہے کمائی، کامیابی نہیں کمائی۔ بعض مفسرین نے اس سے اولاد مراد لی ہے، کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کمائی کہا جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جو کھانا کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کمائی سے حاصل کرے، اور آدمی کی اولاد بھی اس کی کمائی میں داخل ہے۔ ابو لہب کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہوا تو میرے پاس مال و اولاد بہت ہے، اس کو فدیہ میں دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ لیکن جب اللہ کی گرفت آئی تو اس کی رئیسانہ حیثیت، جاہ و منصب اور اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہیں آئی، بلکہ اس کی بیٹی دغوہ رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی اور اسلام قبول کر لیا، اور دونوں بیٹوں عتبہ اور معتب نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو لہب اپنے بدبختی کی وجہ سے بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں ایندھن بنا، لکڑیاں ڈھونے والی۔ ابو لہب کی بیوی کا نام ارواح اور کنیت ام جمیل تھی۔ یہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ آپ سے دشمنی اور مخالفت میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ بڑی بدزبان اور بد اخلاق عورت تھی۔ جنگل سے خاردار جھاڑیاں لا کر رات کے اندھیرے میں آپ کے گھر کے آگے ڈال دیتی تاکہ صبح آپ باہر نکلے تو کانٹوں سے پاؤں زخمی ہو جائے۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کی طرف یہ شہر پڑتی ہوئی وہ کہتی تھی کہ مذممن
असैना व अमरुहु अबैना व दीनहु क़लैना। हमने मुजम्मन की नाफरमानी की, उसकी बात का इनकार किया, उसके दीन को नफरत से छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में बैठे हुए थे। आपके साथ अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा भी थे। उम्मे जमील आकर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा के पास खड़ी हो गई और उनसे कहने लगी, मुझे मालूम हुआ कि तेरे साथी ने मेरी मजम्मत की है। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, नहीं, काबे के रब की कसम, उन्होंने तेरी मजम्मत नहीं की। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा का मतलब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी मजम्मत नहीं की थी, बल्कि अल्लाह ताला ने तेरी मजम्मत की है। चुनाचे ये कहती हुई लौट गई कि कुरैश जानता है कि मैं उनके सरदार की बेटी हूँ। दुनिया में जिस तरह ये अपने खाविंद की उसके कुफ और मुखालिफत में मददगार थी, आखिरत में भी अजाब में उसकी मददगार होगी और जहन्नम में यह अपनी खाविंद की आग पर लकड़ियां ला ला कर डालेगी ताकि आग मजीद भड़के। दुनिया में अबू लहब की बीवी के गर्दन में जो है ना बड़ा कीमती हार पहनती थी वो, और कहा करती थी कि इसको बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर खर्च करूंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज वो जिस हार पर फख्र कर रही है, कल कयामत के दिन जहन्नम में उसके गले में आहानी तारों से बटा हुआ तोख होगा। जी, ये कंप्लीट हो गया ये सूरा।